अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। सब लोग जानना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में बार बार लिख रहे थे कि दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर अभी भी यूट्यूबर्स जो हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि इसमें गुमराह होने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं फिर वही कहूँगी कि कुछ जाली दानिशवर नहीं दानशोर हैं जिनको ना खुद अंग्रेज़ी पढ़नी आती है ना उनको उसका मतलब समझ में आता है, लेकिन वो आगे लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखना इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हमारे साथ दो लॉयर्स भी हैं जो हमें बताएंगे कि अब इस केस का आगे फैसला क्या होने जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने ये बतानी है कि जो लोग थंबनेल्स पर ये लिख रहे हैं कि जी यूट्यूबर फलां गिरफ्तार और मेरा नाम लिख रहे हैं जुनैरा माम गिरफ्तार, तो उसकी भी हकीकत और कच्चा चट्ठा आपको बताना है। और साथ ही आज के वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि मैं ना मानू की रट लगाए हुए हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ को बतदरीज जो है ना वो हवा देने वाले मेहदी अली काज़मी साहब अब की बार भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। वो वीडियो पैगाम में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगी। और आज ही की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि पिछली दफ़ा अगर दुआ ज़हरा का जो मेडिकल यानी कि बोन टेस्ट हुआ था उसमें उसकी उम्र 16 से 17 साल आई थी, तो अब की बार उसकी उम्र क्या उसमें कम आई है या ज़्यादा आई है या उतनी ही आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब पहली खबर से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मेहदी अली काज़मी साहब का पैगाम सुने कि वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। हारिस भाई, आपकी दुआएं आज रंग लाई हैं जी। पूरे पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने, पूरे तमाम लोगों ने जिस तरीके से मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआएं की, आज अल्लाह पाक ने वो दुआएं सुनी और आज मेडिकली प्रूव हुआ कि बच्ची 15 साल की है। और जिस तरीके से आप लोगों ने एफर्ट्स की, मैं अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर अता करे और आप हमेशा मजलूम के साथ इसी तरह खड़े रहें। मैं आप सब से जो है वो आज जिस तरह से हमारे लिए फेवरेबल एक डिसीजन आया है, मैं आप सब से दुआ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह मेरे लिए दुआएं करते रहिए, क्योंकि आगे केस अभी प्रोसीड होना है और इंशाअल्लाह ताला अब केस हमारे लिए आसान हो गया है। और अब मैं चाहूंगा कि पुलिस जो आयु साहब थे जिस तरीके से बच्ची के साथ सेल्फियां ले रहे थे लड़के के साथ, अब वो बाकी की सेल्फियां जेल की सुलाहों के पीछे लड़के के साथ जाके ले। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। हारिस भाई, आपकी दुआएं आज रंग लाई हैं जी। पूरे पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने, पूरे तमाम लोगों ने जिस तरीके से मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआएं की, आज अल्लाह पाक ने वो दुआएं सुनी और आज मेडिकली प्रूव हुआ कि बच्ची 15 साल की है। और जिस तरीके से आप लोगों ने एफर्ट्स की, मैं अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर अता करे और आप हमेशा मजलूम के साथ इसी तरह खड़े रहें। मैं आप सब से जो है वो आज जिस तरह से हमारे लिए फेवरेबल एक डिसीजन आया है, मैं आप सब से दुआ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह मेरे लिए दुआएं करते रहिए, क्योंकि आगे केस अभी प्रोसीड होना है और इंशाअल्लाह ताला अब केस हमारे लिए आसान हो गया है। और अब मैं चाहूंगा कि पुलिस जो आयु साहब थे जिस तरीके से बच्ची के साथ सेल्फियां ले रहे थे लड़के के साथ, अब वो बाकी की सेल्फियां जेल की सुलाहों के पीछे लड़के के साथ जाके ले। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया कि मेहदी अली काज़मी साहब को इस बात का शदीद गुस्सा है कि पुलिस ने ज़हीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, उसको हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई थी और उसके साथ तस्वीरें क्यों खिंचवाई थी। और अब वो कह रहे हैं कि ज़हीर जो है वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा और उनकी बेटी जो है वो उनको मिल जाएगी। आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, तो मेहदी अली काज़मी की फैमिली से जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे उन्होंने पहले ही मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि इन्होंने घर पर केक का ऑर्डर किया हुआ है इस खुशी में कि उनको पहले से पता था कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आने वाली है। और उन्होंने अपने घर में पहले ये बता दिया हुआ था कि जब लड़की अंडर एज आएगी तो उसके बाद लड़की को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाएगा या लड़की को वापस अपने वालिदैन के पास भेज दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि असल में आपको बताया क्या जा रहा है, आपको गुमराह क्या किया जा रहा है और हकीकत क्या है, क्योंकि हकीकत जो है वो कभी छुप नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछली दफा दुआ ज़हरा का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था जिसको बोन टेस्ट कहते हैं, उसमें उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 साल आई थी। इस दफा आपने देखा कि तारीख का जो बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसमें 10 से 11 डॉक्टर्स थे जिन्होंने दुआ ज़हरा के जबड़ों का टेस्ट भी किया, उसकी कोहनी का टेस्ट भी किया, उसकी कलाई का जिसे रिस्ट कहते हैं यानी कलाई, उसका भी टेस्ट किया, उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी को भी देखा कि वो अटेन कर चुकी हुई या नहीं, और उसके हार्मोनल टेस्ट भी हुए और उसके और भी बहुत सारे टेस्ट हुए। अब उसके जो बोन्स का टेस्ट हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पिछली बार भी जो टेस्ट किया गया था वो 100% सही था। मतलब यहाँ पे मेहदी अली काज़मी साहब खुद झूठे साबित हो जाते हैं कि जिन्होंने कहा था कि डॉक्टरों का बोर्ड जो है वो बिका हुआ था
کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تھا، کیونکہ ٹیسٹ میں یہ آیا تھا کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال ہے. اور اس دفعہ بھی جو 10 سے 11 ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا تھا انہوں نے یہ بات کنفرم کر دیا ہے. اسکرین پہ آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے کہ لڑکی کے بورن ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال ہے. اچھا یہ چیز تو آپ کو ہو گئی کلیئر. یہ ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا، یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال ہے. یعنی کہ مہدی علی کاظمی کا یہ کہنا کہ ان کی بیٹی مائنر ہے، 14 سال کی ہے، یہ 100% غلط ثابت ہوتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں کسی میں اس کی عمر 15.5 سال لکھی گئی ہے، کسی میں اس کی عمر جو ہے وہ 16.5 سال لکھی گئی ہے، کسی میں اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال لکھی گئی ہے. اور یہ ساروں کا جو مجموعہ ہے، سب کا جو مجموعہ ہے، یہ کر کے اینڈ پہ جو ایوریج ایج اس کی لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے 15 سے 16 سال. یعنی کہ وہ کسی بھی صورت 14 کی بھی نہیں ہے، 14.5 کی بھی نہیں ہے، 15 کی بھی نہیں ہے، 15.5 یعنی کہ 15 سے اوپر ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی تھی کہ جب لڑکی ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہوتی ہے تو اس کو اس کی مرضی کے بغیر نہ تو دارالمان بھیجا جا سکتا ہے، نہ اس کے نکاح کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر اس کے پیرنٹس کے پاس اس کو ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی تھی. اب بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ شفیق بلوچ صاحب. السلام علیکم سر، آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے. اس کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جو وکٹری کے سائنز اب اس طرف سے بن رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، وہ مائنر ثابت ہو جائے گی یا وہ دارالمان چلی جائے گی، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں پلیز لوگوں کو کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو اس طرح کے کیسز کے فیصلے ہیں وہ کس طرح سے کرتے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں وہ تو سارے لڑکی کے حق میں آئے ہیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ اس طرح کے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے، قانونی اہمیت؟ جی میں ابھی میرے سامنے ہے جو ابھی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے، اور انہوں نے کم تو بالکل نہیں لکھی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دا کنسنسس اوپینین ریگارڈنگ دا اوور آل ایج آف مسمہ دعا زہرا ڈاٹر آف سید مہدی کاظمی از بٹوین 15 to 16 ایئرس، نیرر ٹو 15. یعنی یہ جو نیرر ٹو 15 وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 15 سال اور 5 مہینے ہو، یا 5.5 مہینے، یا 4 مہینے. یعنی یہ 16ویں سال کی طرف کم اور 15 سال کے طرف زیادہ. تو اگر اس کو ہم درمیان میں سمجھیں، 15.5 سال کے اراؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ان کے مطابق ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پاکستان کی عدالتیں متعدد بار، میں اگین کہہ رہا ہوں متعدد بار یہ فیصلے دے چکی ہیں کہ بچی اگر بلوغت حاصل کر لے، فزیکلی پیوبرٹی کی ایج اٹین کر لے، یعنی وہ اگر میں کلیئر ورڈز میں اگر بتاؤں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعی اور قانونی معاملہ ہے. یعنی اگر عدالتوں نے یہ لکھا کہ اگر بچی کو مینسٹرویشن سرکل شروع ہو چکا ہے، یعنی ماہواری اس کو آ رہی ہے، اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے، تو اس شادی کو ریووک نہیں کیا جا سکتا بچی کی مرضی کے بغیر. اور عدالتوں نے فیصلے دیے، 14 اور 15 سال کی بچیوں کے بھی فیصلے انہوں نے دیے کہ بچی نے اب شادی کر لی ہے اور وہ بالغ ہے، میڈیکلی فزیکلی اگر وہ بالغ ہے تو وہ پیرنٹس کے پاس مرضی سے تو جا سکتی ہے، لیکن اپنی مرضی کے بغیر اس کو زبردستی نہیں بھیجا جا سکتا. دیکھیں، ہمیں جب ایسی کنٹروورسی ہو تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا حکم ہے اور ہمارے پاکستان میں کیا قوانین موجود ہیں. دیکھیں، اب یہ جو دعا زہرا کیس ہے، اس معاملے میں کافی کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے. دعا زہرا کا موقف ہے میری عمر 17-18 سال ہے، اس کے والدین کا موقف ہے 14 سال ہے. پہلی ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا جی اس کی 17 سال ہے. دوسری رپورٹ انہوں نے کہا جی 15-16 سال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 اوپینینز اس وقت آپ کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں 4 اوپینینز. اب چاروں میں سے ایک تو فائنل، ایک بات فائنل ہے کہ 14 سال کی وہ کم از کم نہیں ہے، وہ 15 کی بھی نہیں ہے، وہ 15 سے بھی اوپر ہے، 15 سے اوپر ہے اور 16 سے نیچے ہے. یعنی جب ڈاکٹروں نے لکھا میڈیکل بورڈ نے کہ 15 اور 16 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 14 کی نہیں ہے، وہ 15 کی بھی نہیں ہے، وہ اس سے اوپر ہے. اب اس ایج پر کیا کہتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، اور اس ایج پر عدالتیں کیا کہتی ہیں، اور اس ایج پر شریعت کیا کہتی ہے. نمبر 1 میں شریعت کی بات کروں گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے شریعت سب سے پہلے.
دیکھیں شریعت میں تو بلوغت کی عمر جب بچی کو حیض آنا شروع ہو جائے تو قانونی شرعی طور پر وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی شادی ہوئی تھی تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کی عمر کم ہے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک مثال دی تھی، انہوں نے ایک صحاح ستہ احادیث کی کتب میں سے ایک واقعہ بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر رخصتی کے وقت، نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ آج مغرب کے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس چیز پر، لیکن اگر آپ دیکھیں تو عرب میں اگر بچیوں کی ماحول، موسم اور اچھی خوراک اگر ہو تو اس عمر میں بلوغت آ جاتی ہے، اور اب تو اتنی عمر کی بچی کے ماں بننے کی ایویڈنس موجود ہے خود ویسٹرن کنٹریز سے۔ تو یہ بہت بڑی مثال تھی ہمارے سامنے کہ اتنی عمر کی شادی کی ایگزامپل موجود تھی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے موجود تھی۔ تو اس بات پر اعتراض کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ کس ایویڈنس اور کس دلیل پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو سیکنڈلی آ جاتی ہیں عدالتوں کی قانون کی باتیں۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے مختلف قوانین ہیں، فیڈرل کا مختلف قانون ہے۔ ہم چونکہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے تو پنجاب کے قانون کے مطابق میریجیبل لائف ہے 16، لیکن اگر 16 سے پہلے میرج ہو جاتی ہے اور بچی کی بالغ ہو چکی ہے تو عدالتیں اس میرج کو ریووک نہیں کرتی، میرج ختم نہیں ہوتی، نہ بچی پر کوئی پہرا بٹھایا جاتا ہے، نہ بچی کو دارالامان یا بچی کو والدین کے گھر بھیجا جاتا ہے، بلکہ بچی کی رضامندی کا احترام کرتے ہوئے اس کے شوہر کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو قوانین بنے ہیں یہ مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے انڈر ایج بچوں کی شادیاں روکنے کے لیے بنے ہیں، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر کیا کانسیکوینسز ہے؟ اگر ہو گئی تو اس کو وہ چلے گی، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے مختلف فیصلے ہیں جن میں انڈر ایج بچیوں کی شادی کو انہوں نے ایڈمٹ کیا، ان کو رسپیکٹ دی، بچیوں کو ان کے گھر جانے دیا۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ایک اور لائر موجود ہیں، سینئر لائر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور طارق صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ اس پورے کیس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو کورٹس ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گی؟ دیکھیں زنیرہ، جو آپ نے مجھے پوچھا نا وہ ایسے ہے کہ یہ اب معاملہ کورٹ کے انڈر ہے کہ کورٹ نے سب جوڈیس میٹر کورٹ کے انڈر، تو کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ہے یہ لڑکی بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ یہ میڈیکل بورڈ کا اوپینین تو آ گیا، اور میڈیکل بورڈ کا اوپینین کو اتنا جو ہے وہ کسی کو بھی فیور نہیں کر رہا، کہ نہ تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بلوغت کو نہیں پہنچی، اور نہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے، وہ ان بٹوین ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کیا کرے گی۔ کورٹ تو اکارڈنگ ٹو دا جو فیکٹس ہیں یا اکارڈنگ ٹو دا جو ایویڈنس ہے اویلیبل جو ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اور یہ جو یوٹیوبرز کہہ لیں یا اخباری رپورٹر کہہ لیں یا دوسرے لوگ کہہ لیں جو اپنا اپینین دیتے رہتے ہیں، اور وکلاء حضرات بھی اپنا اپینین دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جسٹ ایک اپینین ہے۔ فائنل جو ہے وہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی، اور عدالت ہی دیکھے گی کہ یہ لڑکی جو ہے وہ بلوغت کو پہنچی ہے کہ نہیں۔ اور میرا جو اپنا اپینین ہے، میرے اپینین کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی بلوغت کو اب پہنچ چکی ہے، اور یہ فیصلہ شاید اس لڑکی کے حق میں ہی آئے۔ جی تو جناب، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے تبھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گی، لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں پر بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور میڈیکل رپورٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس کے بونز کے مطابق اس کی عمر 16 سے 17 سال ہے۔ جیسے کہ مہدی علی کاظمی صاحب کہتے رہے ہیں کہ وہ تو 2008 میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ خود کہتی رہی ہے کہ وہ 2006 میں پیدا ہوئی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ واقعی 14 سال کی ہوتی تو کبھی بھی اس کی میڈیکل میں عمر جو ہے وہ 16 سے 17 سال کبھی بھی نہ آتی، یعنی کہ 16 سے 17 سال اس کی عمر آ چکی ہے۔ لیکن جو باقی ٹیسٹ کی مجموعی اس کی جو آئی ہے ایوریج، اس کے اکارڈنگلی بھی وہ 14 سال کی کسی صورت نہیں بنتی۔
15 साल की भी किसी सूरत नहीं बनती, बल्कि वो 16 साल के करीब बनती है। इसीलिए कोर्ट्स जो हैं, मेरी जो असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो लड़की के हक में फैसला देंगे। ये थी हकीकत जो मैंने आपको बतानी थी। और दूसरे लोग अगर व्यूज़ की खातिर फिर नया धंधा शुरू करें, आपके साथ झूठ बोले, गलत बात करें, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको पागल ही बनना है तो बनते जाइए, अगर आपको सच्चाई सुननी है तो मेरे चैनल पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।